اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے تھے. رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے. اللہم صل علی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجئے. وسلمہ لنا، اور اسے بھی یعنی رمضان کو بھی سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیجئے. وتسلمنا، اور اس میں ہمارے روزے کو بھی قبول فرما لیجئے. اتنے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے. شعبان کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے. اگر شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تو روزے نہیں رکھتے تھے. شعبان کا چاند نظر آتا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزے کثرت سے رکھتے تھے شعبان میں. اور رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان جس میں قرآن اترا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا وہ آگے ذکر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحیفہ ابراہیم اترے، اس میں صحیفہ موسیٰ اترے. لہذا امت کو یہ خاموش پیغام دیا کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. رمضان کے مہینے میں موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، فیس بک بند کر دو، اور ایک مہینہ کے لیے ٹی وی وغیرہ بند کر دو، اخبار بند کر دو. قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مرد ہو یا عورت، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو اور کچھ مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. یہ میرا درد ہے، دکھ ہے کہ آج ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم نے قرآن تو رکھ لیا لیکن ختم پڑھنے کے لیے، قرآن تو رکھ لیا فاتحہ دینے کے لیے، قرآن تو پڑھ لیا تعویذ وغیرہ بنانے کے لیے، ہم نے قرآن تو رکھ لیا مردوں پر پڑھنے کے لیے. یہ بھی کرو لیکن قرآن کا اصل موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا اصل موضوع ہدایت ہے. ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے. میں یوں کہتا ہوں کہ پورے قرآن پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، پورے قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. تو پورے قرآن کے اندر پورے 30 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے 80 پر 9 مرتبہ 89 مرتبہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کہیں فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیا سے خطاب ہے. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو رہی ہے. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. یا ابن آدم، پوری دنیا سے خطاب ہے. لیکن جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور میں کچھ لوگوں کو بلاؤں تو آپ سبھی کے ذہنوں میں یہ بات چلے گی کہ آخر مولانا نے بلایا تو کچھ خاص بات ضرور ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر پورے 30 پارے کے اندر کتنا کم حکم دیا. صرف 89 مرتبہ 80 پر 9 مرتبہ حکم دیا. اور اس میں کوئی نیا حکم نہیں دیا بلکہ ایک ہی حکم کو کئی بار دہرایا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. آپ پورے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے جو 89 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہی لفظ قرآن کی اس 89 آیت کو آپ پڑھو، ترجمہ دیکھو، مطلب کو سمجھو، یقیناً آپ پورے طور
پر کامل مسلمان بھی کہلاؤ گے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوگا، اللہ کا خوف بھی ہوگا، آپ کے اندر تقوی بھی ہوگا، اور آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ صرف اس نواسی آیت پر آپ غور و فکر کر لو۔